اپنی گاڑی کی آرسی سے بینک کا نام کیسے ہٹوائیں؟ دوستو، اگر آپ نے کار لون یا کسی اور طرح کا وہیکل لون لیا تھا اور اب وہ لون آپ نے پورا کر دیا ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے آفس میں جا کر اپنی گاڑی کے دستاویزوں میں سے آپ کو لون دینے والے بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نام کٹوا دیں۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ یہ کام آپ کو کیسے کرنا ہے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہوں معین شمسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کام کی باتیں بتانے والا یوٹیوب چینل نو بکواس باتیں خاص۔ قبول کیجئے میری طرف سے سلام ہندوستان۔ اور اب جانیے پورا پروسیس آپ کی گاڑی کے ریکارڈز یعنی دستاویزوں میں سے بینک کا نام ہٹائے جانے کا۔ دیکھیے، اس کے لیے بہت سمپل طریقہ ہے۔ اصل میں جب آپ نے لون لے کر گاڑی خریدی تھی تو آپ کے بینک نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو بتا دیا تھا کہ آپ نے ان سے لون لیا ہے، اور یہ بات آپ کی گاڑی کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی آر سی ایشو کیے جاتے سمے اس آر سی اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے کمپیوٹر میں درج ہو گئی تھی۔ اب جب کہ آپ نے گاڑی کا لون پورا چکا دیا ہے تو آپ یہ بات ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو بتائیں تاکہ وہ لوگ اپنے ریکارڈز میں بینک کا نام ہٹا کر آپ کی گاڑی کا پورا مالکانہ حق آپ کے نام درج کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو بھوش میں کئی طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ بینک کا نام ہٹائے جانے کے اس پروسیس کو ریموول آف ہائپوتھیکیشن یعنی رہن نامہ سماپت کرنے کی پرکریا کہتے ہیں۔ یہ ایک بے حد آسان پروسیس ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس کام کو خود کریں۔ آپ کا تھوڑا سا ٹائم تو ضرور خرچ ہوگا، مگر پیسے کا غیر ضروری خرچ بچ جائے گا آپ کا۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی گاڑی کی آر سی یعنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے کر اس بینک میں جائیں جہاں سے آپ نے لون لیا تھا۔ وہاں پہنچ کر آپ لون سیکشن میں موجود آفیسر سے ملیے اور انہیں بتائیے کہ آپ کو ہائپوتھیکیشن ریموو کروانا ہے۔ وہ آپ کی گاڑی کی آر سی دیکھیں گے اور پھر اپنے کمپیوٹر میں آپ کے لون اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کریں گے۔ اگر آپ پر کوئی پیسہ بقایا نہیں ہے تو وہ آپ کو دو چیزیں دیں گے۔ ایک نو ڈیوز سرٹیفکیٹ جس میں آپ کی لون ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات صاف صاف لکھی ہوگی کہ اب آپ پر لون کا کوئی پیسہ بقایا نہیں ہے۔ دوسری چیز جو وہ آپ کو دیں گے وہ ہوگا فارم 35۔ جی ہاں، فارم 35۔ یہ دراصل بینک کی اور آپ کی طرف سے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے نام ایک ایپلیکیشن ہوتی ہے جس میں آپ کی گاڑی کے نمبر کے ذکر کے ساتھ یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ اب آپ کا اور بینک کا لون اگریمنٹ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اس گاڑی کا مالکانہ حق جو کہ ابھی تک ایک طرح سے بینک کے نام میں تھا آپ کے نام میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اس فارم 35 کی 2 کاپیز ملیں گی آپ کو۔ بس آپ کا آدھا کام ختم ہو گیا۔ اب آپ کو جب بھی فرصت ملے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے دفتر جائیے اور اپنا باقی کام بھی پورا کر لیجئے۔ لیکن ہاں، اتھارٹی کے آفس بھی جلدی سے جلدی چلے جائیں تو اچھا ہے۔ اب سوال ہے کہ ٹائم کتنا لگتا ہے۔ دیکھیے، بینک میں آپ کو لگ بھگ آدھا گھنٹہ لگنا ہے۔ ویسے آفیسر خالی بیٹھے ہوں تو یہ کام 10 منٹ میں بھی کر دیں گے وہ۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں بھی لگ بھگ آدھا 1 گھنٹہ ہی لگے گا۔ اگر بھیڑ نہ ہوئی تو دلی جیسے شہروں میں تو یہ کام 10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ آپ کو ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے آفس میں کیا کیا ڈاکیومنٹس لے کر جانا ہے۔ نمبر 1، بینک سے ملا ہوا نو ڈیوز سرٹیفکیٹ اوریجنل۔ نمبر 2، بینک سے ملا ہوا فارم 35 2 کاپیز اوریجنل۔ نمبر 3، گاڑی کی اوریجنل آر سی یعنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ نمبر 4، گاڑی کے ویلڈ انشورنس سرٹیفکیٹ کی ایک سیلف اٹیسٹڈ کاپی۔ جی ہاں، سیلف اٹیسٹڈ کاپی۔ نمبر 5، ویلڈ PUC یعنی پلیوشن انڈر کنٹرول سرٹیفکیٹ کی ایک سیلف اٹیسٹڈ کاپی۔ نمبر 6، ویلڈ ایڈریس پروف کی ایک سیلف اٹیسٹڈ کاپی۔ اور نمبر 7، فیس کے پیسے۔ جی ہاں، اس کام کی فیس بھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی کار ہے اور وہ دلی کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہوئی ہے تو 500 روپے فیس جمع کرنی ہوگی آپ کو۔ جی، 500 روپیز۔ الگ الگ سٹیٹس میں الگ الگ گاڑیوں کے معاملے میں فیس بھی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ یہ سب آپ کو وہاں پہنچ کر پتا چل جائے گا۔ تو ابھی جو ڈاکیومنٹس میں نے بتائے وہ لے کر آپ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے آفس جائیں،
वहां आपसे ये सब डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर आपको एक रसीद दी जाएगी और एक तयशुदा वक्त पर आकर नई आरसी रिसीव करने के लिए कह दिया जाएगा। बस हो गया काम। देखा कितना सिंपल था, आप बेकार में ही परेशान हो रहे थे। अब अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कुछ और जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ स्लाइड शोज में एग्जाम्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के काम की भी कुछ बातें बताई हैं, उन्हें भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। अगली मुलाकात में मैं लेकर आऊंगा कुछ और काम की बातें। तब तक देखते रहिए ये चैनल नो बकवास बातें खास।